الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث کے ضمن میں دو جمعہ سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا مختصر اور بڑا آسان راستہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کام کر لے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ اکل طیبہ، کہ حلال کھائے۔ دوسری چیز تھی وعمل بسنتی، کہ میرے سنت کے مطابق عمل کیا۔ اس کے متعلق گزشتہ جمعہ کو کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ اس میں یہ بات چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد ہے اس کے متعلق، حدیث کی برکت اور حدیث کی تاثیر کے متعلق۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے میری سنت پر عمل کیا تو 4 چیزیں اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ ایک تو لوگوں کے دلوں میں، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ پاک اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس سے نفع نقصان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ایسے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے اللہ والوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اللہ والوں سے نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی مالی فائدہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ یہ بزرگان دین ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم ان کے مصافحے کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔ لہٰذا دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ دوسری بات تھی والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، کہ جو فاسق و فاجر کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر متبع سنت کا رعب اللہ پاک ڈال دیتے ہیں کہ وہ آدمی کے جو سنت کا اتباع کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اللہ کی طرف سے یہ دوسرا انعام اس کو یہ عطا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر رعب داب کے کوئی سامان نہیں ہوتے ہیں، آدمی معمولی سا لگتا ہے، لیکن قدرتی طور پر اللہ پاک لوگوں کے اور خاص کر کے فاسق و فاجر اور کافروں کے دلوں کے اندر ان کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں بیچارے سیدھے سادے، نہ کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑی ڈگری لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک رعب دلوں کے اوپر چھاتا ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں ہم مسلمانوں کے متعلق کہ دنیا کے اندر بہت سی جگہ مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی اکثریت کے دلوں کے اندر ان کا رعب چھایا ہوا ہے۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ اگر ہمارے مسلمانوں کا ہر ایک فرد اگر متبع سنت ہو جائے تو پھر تو اس رعب کا کیا کہنا۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے بڑے متبع سنت تھے، بلکہ آپ کو اتباع سنت کا تھرمامیٹر کہا جاتا تھا کہ اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی چلنے میں سنت کیا ہے تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، کھانا سنت طریق سے کیا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھو، مسجد میں داخلے کا آپ سنت طریقہ، نکلنے کا سنت طریقہ کیا ہے کسی کو معلوم کرنا ہو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے انگریزوں کے خلاف حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر انگریزوں کے خلاف شاملی کے جہاد کے اندر جو شاملی کے میدان میں جو جہاد کیا تھا اس میں آپ بھی شامل تھے، اگرچہ اس میں
کامیابی ملی نہیں انگریزوں کے مقابلے کے اندر، مسلمان پسپا ہو گئے، تو ایسی پھر اس کے بعد انگریز نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا اور بہت سے مسلمانوں کو قید کر لیا گیا۔ خیر، اس موقع پر بعضوں کے متعلق وارنٹ جاری کیا تھا، تو اس موقع کے اوپر انگریز نے یہ دریافت کیا کہ بھائی یہ کون لوگ تھے جو ہمارے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ انگریز کی حکومت اس وقت وہ حکومت تھی کہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کی حکومت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا، پوری دنیا پر جن کی حکومت تھی، اب پوری دنیا پر تقریباً جن کی حکومت ہو، ان کے سامنے ان کے خلاف اٹھنے والے کون، یہ تعجب ہوا ان کو۔ انہوں نے دیکھنا چاہا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعضوں نے کہا کہ بھائی یہ ہیں، تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے وہ گیا، تو حضرت کو جب پتہ چلا تو حضرت نے اپنا کیواڑ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا۔ وہاں کا کلیکٹر تھا کہ بھائی دیکھے تو صحیح ہے کون لوگ تھے، حضرت نے کیواڑ بند کر لیا۔ وہ باہر ٹھہرا رہا اور ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھلوائے، واپس چلا گیا۔ پھر اس کے ایک مدت کے بعد اسی علاقے کے اندر اس کلیکٹر کا دورہ ہونے والا تھا، تو کسی نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کلیکٹر کا یہاں دورہ ہونے والا ہے اور دارالعلوم دیوبند کے متعلق کچھ غلط فہمیاں لوگوں نے پھیلائی ہیں، وہ غلط فہمیاں ان سے دور ہو جائے، اس غرض سے مناسب یہ ہے کہ آپ اس کلیکٹر کی ملاقات کر لیں۔ خیر، حضرت نے چونکہ دین کا فائدہ تھا، دارالعلوم کا فائدہ تھا، اس لیے اس کو منظور کر لیا کہ چلیں گے اس کی ملاقات کو۔ اب جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر جب آیا ٹھہرا ہوا تھا، اب حضرت کو پالکی کے اندر بٹھا کر لے گئے۔ اب حضرت جو ہیں جب اس کے مہمان خانے کے قریب پہنچے اور اندر کلیکٹر کو پتہ چلا کہ وہ مجاہدین آزادی میں سے ایک آ رہا ہے تم آپ کی ملاقات کے لیے، جب آپ گئے تھے اور انہوں نے کیواڑ بند کر لیے تھے، وہ آج یہاں آ رہے ہیں، تو حضرت کی پالکی وہاں باہر رکھی گئی۔ جب کلیکٹر کو پتہ چلا تو جو ہے بغیر جوتے کے کھلے پیر دوڑتا ہوا آیا حضرت کی ملاقات کے لیے، لیکن حضرت کو چونکہ انگریز سے نفرت اتنی تھی کہ آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ آیا، حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ادب سے، اور حضرت کے سامنے عرض کیا حضرت کچھ نصیحت کیجئے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو انصاف کرو اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یہ نصیحت کی۔ جب تک حضرت بیٹھے رہے وہ چپ چاپ باادب بیٹھا رہا، کچھ بولا نہیں۔ پھر حضرت نے کہا چلو اب چلتے ہیں، اور حضرت وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ تو ان کے جانے کے بعد وہ انگریز کلیکٹر کہتا ہے کہ بھئی یہ کون سی دنیا کا آدمی تھا، یہ کون آدمی تھا؟ جب تک بیٹھا رہا میرا دل دھک دھک کر رہا تھا مارے رعب کے۔ ادھر وہ آدمی ہے کہ جن کی دنیا کے اوپر حکومت ہے، وہاں کا ایک عہدیدار ہے، بڑا عہدیدار، لیکن اور ادھر ایک دنیاوی اعتبار سے جن کی کوئی حیثیت سمجھی نہیں جاتی، وہ اللہ کے نیک بندے لیکن متبع سنت ہیں، اور اس اتباع سنت کی برکت ہے کہ ایک انگریز کا دل ان کے حاضری میں دھک دھک کانپ رہا ہے۔ تو یہ اتباع سنت کا دوسرا فائدہ کہ کافر و فاسقوں کے دلوں کے اندر اللہ رعب ڈال دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا ہم کو جو ڈرا رہی ہے وہ اصل وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے کیا سمجھیں گے، سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں ہم کہ بھئی دنیا والے کیا سمجھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب آپ کے قاصد بن کر کافروں کے پاس، قریش کے پاس گئے، آپ عمرہ کے لیے آ رہے تھے، اس وقت مکہ کافروں کے قبضے میں تھا۔ حضور ہجرت کر کے، صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ عمرے کے ارادے سے یہاں آئے، اب یہاں کافروں کا قبضہ تھا،
تو انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو آنے دیں گے نہیں۔ حضور نے اپنا قاصد بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہم تو عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ خیر، تو پھر بہت سی جو ہیں وہ شرائط کے ساتھ اس وقت مصالحت ہوئی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے سنت طریقے کے مطابق لنگی کو باندھے ہوئے تھے، قریش کے سرداروں کے پاس جا رہے تھے۔ آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جس طریقے سے لنگی باندھی ہے وہ قریش اس کو پسند کریں گے نہیں، وہ ان کی عادت کے خلاف ہے، وہ اچھا نہیں سمجھیں گے اس کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ٹوک جواب دیا، ہذہ سنت حبیبی، کہ یہی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کی سنت ہے اور ان کے لنگی باندھنے کا یہی طریقہ ہے۔ آپ نے اس موقع پر بھی کہ سرداروں کے پاس ایک فرمائش لے کر جا رہے ہیں، لیکن بے ٹوک کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے دربار کے اندر ہیں، کسریٰ کی حکومت کے اندر ایک بڑے دربار میں کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ اب ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز گر جائے تو سنت طریقہ یہی ہے، اس کو دسترخوان سے اٹھا لے اور اٹھا کر منہ میں رکھ دے۔ وہ ناپاک تو اور خراب تو ہوا نہیں ہے، ہاں ناپاک جگہ پر گر جائے، خدا نہ خواستہ اس پر کچرا لگ جائے، وہ بات الگ ہے، باقی صاف جگہ ہے نیچے اور یا اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، ایسی چیز ہے تو سنت یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کھا لے۔ کھاتے کھاتے کوئی چیز لقمے سے گر گئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز اٹھا لی، لقمہ اٹھا لیا زمین پر سے، دسترخوان پر سے۔ اب آپ کے پاس جو ساتھی بیٹھا ہوا تھا یا آپ کا غلام یا خادم تھا، انہوں نے اشارے سے کہا کہ آپ یہاں کے لوگ، یہاں کی تہذیب اس کو گوارا نہیں کرے گی، یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ وہ کیا سمجھیں گے کہ عربوں نے کبھی کھانا دیکھا نہیں کہ گرا ہوا کھانا زمین سے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جواب دیا، اترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ تو یہ ہے سنت کا اتباع کہ چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ لباس پہننے سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو شرعی چہرہ ہے اس سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے رہن سہن، آپ کی معاشرت کا جو طرز ہے اس سے بہتر تہذیب کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر بسنا چاہیے اور اس کا اثر ہمارے ظاہر کے اوپر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لگنا چاہیے کہ بھئی یہ متبع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہت سی سنتیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی سنت کو چھوٹی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ معمولی ہو، کرنے میں وہ معمولی ہو، لیکن وہ سنت بھی دنیا و ما فیہا سے اس کی قیمت بڑی ہوئی ہے۔ ہم دن رات سونے سے جب ہم اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر سونے تک کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور جو سنت اور آپ کی عادات ہیں وہ سب الحمدللہ محدثین نے اور ائمہ نے اور ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ استنجا کرنے کا تک کا طریقہ، وضو کا طریقہ، سو کر اٹھنے کا طریقہ، سو کر اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھے، یہ سنتیں ہیں۔ اگر ان سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ فوائد ہم کو حاصل ہوں گے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں ہماری محبت ہوگی اور دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہوگا۔ اب بہت سی سنتیں ایسی دن رات ہم وہ عمل کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں سنت کی تھوڑی رعایت اور نیت رکھ لیں تو وہ کام تو اپنی جگہ پر ہونا ہی ہے، لیکن یہ فائدے جو سنتوں کے اوپر عمل کرنے کے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ مسجد میں تو ہم آتے ہی ہیں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے،
اگر سنت طریقے کے مطابق داہنا پیر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہ کہہ کر ہم نے جو ہے وہ پیر رکھا، سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ہوا۔ اور علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ اپنی کرامت کے ذریعے ہوا میں اڑ رہا ہے، 100 مرتبہ ہوا میں اڑے، لیکن ایک مرتبہ مسجد میں داہنا پیر داخل کر کے داخل ہو، یہ ایک مرتبہ سنت پر اس کا عمل کرنا 100 مرتبہ اڑنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ 100 مرتبہ ہوا میں اڑنے سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس پر جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنے زیادہ یہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ ہمارے سلف کے واقعات میں یہ ہے کہ زندگی بھر عمل کرتے تھے اور سنتوں پر عمل ان کی طبیعت بن گئی تھی کہ ہر حال کے اندر وہ عمل کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب آپ بیمار ہو گئے اور بہت کمزور ہو گئے تھے، اب پیر میں سے موزہ نکالنے کی ضرورت تھی، اب خدام کو اشارہ کیا، اتنی طاقت نہیں تھی خود نکال سکے، خادم کو اشارہ کیا کہ موزہ نکالو، اب خادم نے موزہ نکالنا شروع کیا، حضرت نے پیر کھینچ لیا، پھر نکالنا شروع کیا، پھر پیر کھینچ لیا، اب خادم بھی حیران کہ ادھر کہہ رہے ہیں موزہ نکالو اور ادھر کے پیر کھینچ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ خادم نے کہا عجب ماجرا ہے، حضرت کہہ رہے ہیں موزہ نکالو، ہم نکالتے، حضرت پیر کھینچ لے رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ کیسے موزہ نکالتے ہو؟ کہا دیکھو یہ نکال رہا ہوں۔ کہا کہ جب ایسے نکالو گے تو حضرت پیر کھینچ ہی لیں گے، آپ داہنے پیر سے پہلا نکال رہے ہیں موزہ نکالنے کا، جوتا نکالنے کا، پائجامہ نکالنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں پیر سے نکالا جائے، اور یہ داہنے پیر سے نکال رہے ہیں۔ حضرت ایسی کمزوری کے عالم میں بھی اس کو گوارا نہیں کر رہے کہ خلاف سنت موزہ اتارا جائے، اور ہم بڑی بڑی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں محض غفلت کی بنا پر۔ تھوڑی توجہ دیں تو کتنا بڑا ثواب حاصل ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا دوسرا فائدہ یہ بتلایا گیا کہ بھائی فاسق و فاجر اور کافروں کے دلوں میں اس کی وجہ سے رعب پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ حدیث میں یہ بتلایا وسعت فی الرزق، رزق کے اندر سنتوں پر عمل کی وجہ سے کشادگی پیدا ہوتی ہے رزق کے معاملے کے اندر۔ اور آج کل کے اس مہنگائی کے زمانے کے اندر ہر ایک بیچارہ پریشان ہے۔ اب ظاہر سنتوں کے اوپر عمل کریں گے اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اتنی بات یاد رکھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے کہی ہوئی بات یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو اثر بتلایا سنت کا وہ اثر ہو کر رہے گا، آدمی چاہے اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے وہ فائدہ ضرور ہوگا۔ تیسرا فائدہ آپ نے بتلایا کہ رزق کے اندر کشادگی ہوگی۔ بعض مرتبہ جو ہیں وہ معمولی سنتیں ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا استنجا کے لیے گئے، اب آدمی ظاہر ہے ضرورت کی وجہ سے دن میں 2-3 مرتبہ جاتا ہے، اب ایسے موقع کے اوپر بھائی استنجا جانے کا بھی مسنون طریقہ ہے، دعا پڑھ کے جائے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھے، بایاں پیر پہلے داخل کرے، جب نکلے تو داہنا پیر پہلے نکالے۔ اب یہ اس کے متعلق بھی کافی سنتیں ہیں۔ اب ان سنتوں کا اگر ہم اہتمام رکھیں گے تو یہ اللہ کا قرب ہمیں عطا کرے گا، اللہ کی محبت عطا کرے گی، اور ساتھ ساتھ یہ فائدے بھی ہمیں حاصل ہوں گے کہ بھائی جو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق کے اندر کشادگی اللہ عطا کریں گے۔ اور چوتھا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین میں پختگی آئے گی۔
سنت کے اوپر اگر آدمی عمل کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرے گا تو اس کی وجہ سے دین میں پختگی پیدا ہوگی۔ جو عمارت جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ اتنی ہی جو ہے پائیدار ہوتی ہے، طوفان کے مقابلہ وہ کر سکتی ہے، اور اتنی ہی اس کو گرانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ فتنوں کے دور کے اندر آدمی کو اپنا دین بچانا بڑا مشکل، دین کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کا یہ فائدہ بتلایا کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے دین میں پختگی پیدا ہوگی۔ یہ ظاہری اور باطنی فتنے، یہ دنیا کے دنیاوی مادی فتنے، یہ اس کو انشاءاللہ اس کے قدم صراط مستقیم سے ڈگمگا نہیں سکیں گے۔ تو یہ چوتھا فائدہ ہے کہ سنت کی وجہ سے دین کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دین کے تمام شعبوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔